محمود شاہ صاحب آپ سے، سر 72-70 سال سے کشمیریوں کا مقدر فقط قربانیاں دینا، اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہو پایا۔ ظلم و ستم ہے، پہلے بھی جاری تھا، لیکن نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد اور پھر خصوصاً ان 2 سالوں میں یہ ظلم و ستم جو ہے وہ 100 گنا بڑھ گیا ہے۔ اب کشمیریوں کو اپنی جدوجہد آزادی کے لیے اور کیا کرنا ہے اپنی جانیں قربان کرنے کے سوا؟ میرے خیال میں جو پاکستان انڈیا نے 1947 میں جو کشمیر کو غصب کر کے بڑی کارروائی کی تھی، اتنی بڑی کارروائی ابھی انہوں نے کی ہے۔ یہ جو کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے 370 وہ ختم کر کے، اور میرے خیال میں پہلی بار انہوں نے اتنی بڑی خلاف ورزی کی ہے، اور ایک طریقے سے اقوام متحدہ کو چیلنج کیا ہے۔ یعنی اس کی جو اپنی قرارداد تھی جس کے اوپر ہے کہ دونوں سائڈ جو ہے وہ کشمیر کی صورتحال میں یونیلیٹرلی کوئی چینج نہیں کریں گے، اور انہوں نے ایسا کیا ہے۔ ایک طریقے سے انہوں نے ورلڈ کی ہائیسٹ باڈی کو چیلنج کیا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور میرے خیال میں وہ اس کے اوپر خاموش ہے۔ کشمیریوں کی طرف سے رد عمل بالکل قدرتی تھا، اور جو انہوں نے کیا ہے اور وہ کرتے رہے ہیں، قربانیاں دیتے رہے ہیں اور قربانیاں دیتے رہیں گے۔ میرے خیال میں وہ کبھی بھی ہندوستان کی یہ غاصبانہ قبضے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے بہت زیادہ فوج وہاں تعینات کر کے کشمیریوں کو ڈرا دیں گے۔ میرے خیال میں وہ اس میں ناکام ہوئے۔ کشمیری ڈرے نہیں ہیں، وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے نہیں ہیں، اور میرے خیال میں پاکستان نے بھی بہت بڑا قدم لیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات تھے اس کو ختم کر دیا ہے، اپنے ایمبیسڈر کو واپس بلایا اور یہ اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ یہ 370 کے فیصلے کو واپس نہیں لیتے۔ میرے خیال میں یہی ایکسٹریم پوزیشن ہے جو پاکستان نے لی ہے، اور اس طریقے سے کشمیریوں نے بھی جو ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لیکن سر یہ کشمیریوں کی تو یہ صورتحال کہ آج ہم سر بالکل یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2.5 سال سے جو کشمیری حریت رہنما لغاری صاحب وہ نظر بند ہیں یا پھر وہ جیلوں میں بند ہیں، اور ان کے بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی کیا صورتحال ہے، ان جیلوں میں کوئی رابطے نہیں ہیں۔ کشمیریوں کے ایک فہرست ہے کہ جس طرح سے ظلم و ستم ان 2 سالوں کے اندر ہے۔ یہ ایک میں اپنے ناظرین کے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ سر 19,345 داستانیں ہیں جو یہ ان 2 سالوں میں ہوئی ہے۔ کشمیر جیل بنی ہوئی ہے، 410 کشمیری ان 2 سالوں میں شہید ہوئے ہیں، 1030 گھر جلائے گئے ہیں، 15,000 کشمیری جیلوں میں قید ہے، 115 خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ لیکن عالمی برادری جو بات بات پر ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہوتی ہے، انسانی حقوق کی بات کر رہی ہوتی ہے، خاص طور پر مغربی یورپ کی بات کرتے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا کی بات کرتے ہیں، کشمیر میں ہونے والا ظلم کہیں نظر نہیں آتا ان کو کہ یہاں انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں ہمیں بہت سی چیزیں کرنے کی ہیں۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہماری توجہ، دنیا کی توجہ ہم نے کشمیر کی طرف مبذول کرانی ہے، جو ہم بہت اچھے طریقے سے پیش نہیں کر سکیں۔ ایک یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹ کمیشن ہے جنیوا میں، جس کو آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے دن اس کمیشن کا اجلاس ہوتا رہے، آپ کی طرف سے باقاعدگی کے ساتھ وہ ریکارڈ، وہ فلمیں، وہ ڈاکومنٹریز، وہ اعداد و شمار، جو کچھ آپ بتا رہے ہیں، ایک ایک شخص کا نام، اس کی لائف، اس کی زندگی کے بارے میں ہمارا ایک پورا سیل کام کرے اور دنیا کو بتائے کہ بھائی یہ انسان تھے، یہ انسان زادیاں تھیں، یہ ہماری بہنیں مائیں تھیں، یہ جتنے مظالم ہوئے ہزاروں کی تعداد میں،
19,000 سے زائد جو واقعات ہوئے ہیں وہ سارے واقعات دنیا کو بتائیں گے، وہ تصویریں بتائیں گے، وہ ریکارڈ بتائیں گے تو لوگ سنیں گے۔ نمبر 1، اگلے مہینے جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب وزیر اعظم وہاں جائیں اور اگر وزیر اعظم نہ جا پائیں تو دوسری صورت میں آزاد کشمیر کے صدر، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، آزاد کشمیر کی کابینہ وہ جائیں اور یونائٹڈ نیشن میں جا کر مظاہرہ کریں اور کہیں کہ ہمارے ملک کو آزاد کرایا جائے بھارت سے۔ اور تیسری بات، مقبوضہ کشمیر کی نمائندہ شخصیات کو جو جیلوں میں نہیں ہیں، جو باہر ہیں اور بیرون ملک بھی موجود ہیں، اور پاکستان میں کشمیریوں کے نمائندوں کا ایک اسمبلی منعقد کی جائے۔ آخر جب ان کو مسائل حل کرنے ہوتے ہیں تو یہ تو بون میں افغانوں کی کانفرنس بلا لیتے ہیں، دوحہ میں اجلاس کر لیتے ہیں، کسی اور شہر میں اجلاس کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آئیں ہم افغان حکومت بناتے ہیں، بون میں بیٹھ کر بناتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک افغانوں کی، کشمیریوں کی ایک نمائندہ باڈی بنائی جائے، اور ایک نمائندہ باڈی جو کشمیری یورپ میں ہیں، جو امریکہ میں ہیں، جو کینیڈا میں ہیں، جو آسٹریلیا میں ہیں، جو مڈل ایسٹ میں ہیں، اور جو پاکستان میں ہیں، اور جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں، ان کی ایک اسمبلی بنائی جائے، اور وہ اسمبلی دنیا کے سامنے اپنے مطالبات پیش کرے اور لگاتار اس طریقے پر کام کرے۔ کشمیر کے نام پر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا اجلاس بلایا جائے، اور یورپی یونین کے پاس آپ جائیں، آپ یونائٹڈ نیشن کے پاس جائیں، آپ دنیا کے پاس کیس اپنا لے کر تو جائیں نا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ایک تقریر کر کے آئیں، پھر سال کے بعد جائیں گے، پھر جناب یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جا کر ایک تقریر کریں گے، پھر واپس آ جائیں گے، پھر اگلے سال کا ڈپلومیسی کے جو مختلف جو چینلز ہیں ان کو ایکٹیو کرنا بڑا ضروری ہے، جو لغاری صاحب آپ بات کریں۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں وقاص ابریز صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا کشمیر کے اس معاملے کو جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے، وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کہ اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے؟ لیگلی کیا یہ ممکن ہے؟ کہنا چاہوں گا کہ ہر تانا دیا جائے، ہر طنز کیا جائے، کچھ بھی ہو لیکن حد ادب میں نہ رہا جائے۔ تاریخ نے قوموں کو دیا ہے یہی پیغام، حق مانگنا اگر توہین ہے، حق چھین لیا جائے۔ دیکھیں پاکستان نے ہر لیگل بیٹل پہ، ہر لیگل فورم پہ کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑا۔ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ اسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ سیکیورٹی کونسل کا کردار ہے، جو کہ یو این چارٹر کے تحت یا انٹرنیشنل لاء کے تحت بنتا ہے۔ آرٹیکل 9 کونسل کا وچ امپوز بائنڈنگ ڈیوٹی آن سیکیورٹی کونسل، کہ دنیا میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جنگ و جدال کا خدشہ ہے، اپریہنشن ہے، تو وہاں پہ آپ جو ہے پیس اینڈ پراسپیرٹی کو پرویل کرنے کے لیے اپنے انٹرنیشنل لاء کے اندر دیے گئے تمام میڈیم استعمال کر لیں۔ اس کے اندر نیگوسیشن ہے، کنسیلیشن ہے، میڈیشن ہے، اور اگر کوئی بھی ریاست جو کہ جنگ کرنے پہ آمادہ ہے اور وہ دنیا کا امن خراب کرنے پہ آمادہ ہے، تو ایسی صورتحال میں سیکیورٹی کونسل کے پاس مکمل طور پہ اتھارٹی موجود ہے کہ وہ جو یو این کے تحت ان کے پاس اپنی فوج ہے، اس کے تحت وہ ریٹیلیشن کر سکتے ہیں، وہ جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ بٹ ناٹ، اور لاسٹلی میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ پہ جو سب سے ضروری بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود بھی دنیا کی ایسی ریاستیں جو کہ جرائم متحمل ہیں یا جارجیت پوری دنیا کے فلرش کرنا چاہتی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اپنی ایئر کرافٹ، اپنی بحری سمندری تمام حدود جو ہے وہ بلاک کر دیں اور دنیا کے اندر اس کو آئسولیٹ کر دیں۔ لیکن جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی، سب سے ضروری بات وہ ہے جو آج کی گفتگو کا آؤٹ کم بھی ہے، کہ جب دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے اندر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے، انسانی بنیادی حقوق کی وائلیشن نظر آتی ہے، تو وہاں پہ سیکیورٹی کونسل کا بھی کردار نظر آتا ہے، یو این کا، جنرل اسمبلی کا، آئی سی جے کا۔ بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ جب اس طرح کے معاملات کشمیر کے اندر، تھرڈ ورلڈ، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ سم بکم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔